بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصين له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشرك لظلما عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے قرآن پاک کی ایک تلاوت کی ہے. سورۃ لقمان کی آیات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات کے اندر یوں فرمایا کہ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے. یہ آیات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور سارا قرآن تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں. لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا. لا تشرک باللہ. اب پوری آیات دیکھو. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعِظُّهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ شریک نہ کرنا، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلما عظیما. ان الشرک لظلم عظیما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو، ہر رسول کو اسی کی تعلیم دی ہے کہ میرے بندوں کو میری طرف بلائے، میری دعوت دیں. اور مجھ مالک کی طرف ان کو بلائیں.
کیونکہ اس میں بندوں کا ہی فائدہ ہے۔ جو اللہ رب العالمین کے نبیوں کو مانا، جو وقت کے پیغمبر کو مانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانا، وہی بندہ کامیاب ہے، وہی بندہ جنت الفردوس میں داخل ہوگا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو ناپاک فرمایا ہے، یہ ناپاک ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہو، عبادت صرف اللہ کی ہو۔ کیونکہ ہر نبی اس سے بیزار تھا، ہر نبی اپنے اپنے وقت کے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے زمانے میں ہر نبی اس کام سے بیزار تھا، وہ شرک تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمی لوگ جب جہنم میں چلے جائیں گے اور سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ کچھ قبلہ کو ماننے والے یعنی کچھ مسلمان بھی ہوں گے، اپنے اپنے قبیلے کے لوگ ہوں گے، تو وہ مشرک مسلمانوں سے کہیں گے، کیا تم لوگ مسلمان نہیں تھے دنیا میں؟ کیا تم ایمان والے نہیں تھے؟ کیا تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ تو ایمان والے جواب دیں گے، کیوں نہیں، ہم تو مسلمان تھے، ہم تو ایمان والے تھے۔ تو تمہارا اسلام تو تمہیں کیا فائدہ پہنچایا؟ تمہیں تو جہنم میں آنا پڑا، تمہیں تو جہنم میں آنا پڑا، تمہارا اسلام تو تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیا، تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ہو۔ تو ایمان والے جواب میں کہیں گے، ہمارے کچھ گناہ ایسے تھے، اس وجہ سے ہم پکڑے گئے اور جہنم میں ڈال دیے گئے۔ ہمارے گناہ، ہماری کرتوتیں، ہماری بدعمالیاں ایسے تھے، ہم نماز بھی پڑھتے تھے، ہم روزہ بھی رکھتے تھے، ہم زکوٰۃ بھی دیتے تھے، ہم حج بھی کرتے تھے، لیکن کچھ اعمال ہمارے ایسے تھے، اس وجہ سے ہمیں اٹھا کر تمہارے ساتھ ہمیں بھی جہنم میں ڈال دیے گئے۔ تو اس لفظ پر ایمان والوں کے اس جواب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنیں گے۔ دیکھو اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، چنانچہ وہ جہنم میں جتنے قبیلے کو ماننے والے جو مومن تھے، جو مسلمان ہوں گے، وہ سب ان میں سے نکال دیے جائیں گے، جہنم سے ان کو نکال دیا جائے گا۔ جب جہنم میں باقی رہ جانے والے جتنے لوگ باقی رہیں گے جہنم میں، وہ منظر دیکھیں گے تو ان کو نکال لیا گیا ہے یہ قبیلے کے لوگوں کو، تو وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم بھی مومن ہوتے، ہم بھی مسلمان ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ، ہر ایمان والے کے ساتھ، شروع سے لے کر کے آخر تک
یعنی کہ جب تک وہ اس دنیا میں قائم ہے، اس دنیا میں باقی رہے گا، جب تک وہ اس کی موت نہ آئے گی، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحیمیت، اپنی کریمیت سے اس کو بھرپور نوازیں گے۔ شرائط یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ دیکھو دنیا ایسے بھی چل رہی ہے، اللہ کے نافرمان ہو یا فرما بردار ہو، نمازی ہو یا چاہے بے نمازی ہو، اللہ کو مانتا ہو چاہے نہ مانتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی سب کی چلا رہا ہے، دنیا تو سب کی چلا رہا ہے اور قیامت تک چلتے رہے گی۔ اصل دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں کامیاب ہماری ہو جائے، دونوں زندگی ہماری کامیاب ہو جائے، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں۔ اب روزانہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، جمعہ میں، سنتیں ہوں، فرائض ہو، واجبات ہو، نفل ہو، تہجد ہو، چاشت کی نماز ہو، اشراق کی نماز ہو، اوابین ہو، جو بھی نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے اندر ہے جو آیات ہے مالک یوم الدین، آیات ہے مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم۔ کون انصاف کے دن کا حاکم؟ اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں تو بہت سارے حاکم ہیں، کچہری کے لحاظ سے ہو، عدالت کے لحاظ سے ہو، چیئرمینی کے لحاظ سے ہو، پنچایتی کے لحاظ سے ہو، ممبری کے حساب سے ہو، حکومت کے لحاظ سے ہو۔ انصاف تو دنیا کے بھی بادشاہت کرتے ہیں، لیکن یہاں کیا فرما رہا ہے؟ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم۔ اللہ کی ذات ہے، اس دن ساری امتوں کا انصاف، ساری قوم کا انصاف، سارے آدم انسان کا انصاف، ساری انسانیت کا انصاف، ساری مخلوق کا انصاف، اور اس دن انصاف ہوگا۔ اس انصاف کے دن کا حاکم اللہ رب العالمین ہے، اللہ کی ذات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے تو فرمایا مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ نماز کے اندر دعا بھی ہے، نماز کے اندر دعا بھی ہے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نماز کا پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، سچ بولنا عبادت ہے، اچھی بات کرنا عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا عبادت ہے، اذکار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ بہت سارے کام ہیں جو عبادت ہیں۔
ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت مانے بندگی، بندگی مانے بزرگی، احترامی، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، ہم تیری ہی پوجا کرتے ہیں، ہم تیری ہی پوجا کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے غیرے کی عبادت نہیں کرتے، ہم الاں فلاں کی عبادت نہیں کرتے۔ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اللہ ہی کی عبادت ہو رہی ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ دیکھو ہماری تو عمریں ختم ہو گئی لیکن ہم کو اس کا مطلب ہی پتہ نہیں چلا۔ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، 60-70 سال گزر گئی، بچپنا گزر گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے پڑھتے، بڑھاپا گزر گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، 40-50 سال گزر گئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اس کے اوپر کبھی بندہ غور نہیں کرتا، اس کے اوپر کبھی بندہ فکر نہیں، غور نہیں کرتا قرآن مجید پر کہ ہماری نماز ہم سے کیا کہتی ہے، ہم جو سورہ پڑھتے ہیں ہمیں وہ سورہ، وہ آیاتیں ہمارے سے کیا کہتی ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ وہی ایک مالک ہے، وہی ایک خالق ہے جس نے سارے دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے۔ آسمانوں کا نظام ہے، زمینوں کا نظام ہے، اسی کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھو، اللہ کی طاقت دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نظام کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو رکھا ہے۔ نظام کو چلانے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ بارش کا برسانا، دن کا نکالنا، رات کا نکالنا، رات کے نظام کو چلانے والے فرشتے، دن کے نظام کو چلانے والے فرشتے، موت دینے والے فرشتے، روح جو نکلتی ہے بندے کی موت، روح کو نکالنے والا فرشتہ، انسان کے اعمال زمین سے آسمان پر لے جانے والے فرشتے، انسان کی روزی، انسان کی روٹی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بھیجتا ہے، اس کا نظام بھی ہے۔ ہر ایک لائن، ہر ایک طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ لیکن بندہ یہ نہیں کہتا کہ یہ تجھ سے ہوتا ہے۔ عقیدہ ہم لوگوں کا عقیدہ تو یہ ہے بس اللہ سے ہے، بارش برس رہی، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے بارش برسا رہا ہے۔ یہ سردی کا نظام، گرمی کا نظام، بارش کا نظام، یہ فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے، لیکن ہم تو فرشتوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ کام پر لگایا ہے، جب تک اللہ ان کو حکم نہیں دیں گا جب تک وہ کام نہیں بنے گا۔ وہ بھی حکم کے تابعدار ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی کے تابعدار ہے۔ ایسا نہیں کہ کام پر لگے ہوئے ہیں اپنی مرضی کے موافق کام چلائیں، ایسا نہیں۔ دنیا تو ساری بھرم بھرم ہو جائے گی، سارا نظام تو ختم ہو جائے گا۔ سورج کا نظام، چاند کا نظام، یہ سارا نظام جو فرشتوں کو اللہ مقرر کر کے رکھا ہے وہ چلا رہے ہیں۔ ایسے نہیں کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں،
ایسا نہیں کہ ہم سورج کی عبادت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم چاند کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ جو سورج کا نظام جو چل رہا ہے، وہ سورج کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کو بھی پتہ نہیں۔ جب رات ہوتی ہے، سورج جب ڈوب جاتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں روزانہ، اگر مالک کائنات تیرا حکم ہے تو واپس میں پھر اگوں گا، ورنہ ختم ہے۔ ہر روزانہ ڈوبتا ہے، پھر اللہ سے اجازت لیتا ہے، ڈوبتا ہے، پھر اللہ کی ذات سے اجازت لیتا ہے۔ وہ اپنی جگہ میں گردش کر رہا ہے۔ اور یہاں پر ہم کو اس بات سے ہم کو سمجھنا ہے، مثال ہے، مثال سے ہم کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ جو سمندروں کے اندر بڑے بڑے برف کے پہاڑ ہوتے ہیں، یہ سورج کی گرمی سے پگھل جاتے ہیں، جو ندی دریا پھوٹ پڑتے ہیں، جو ہمیں پینے کے لیے پانی ہوتا ہے۔ زمین کے اندر بھی دریا ہے، زمین کے اوپر بھی دریا ہے، زمین کے نیچے بھی دریا بہتے ہیں اور زمین کے اوپر بھی دریا بہتے ہیں۔ یہ سورج کے نظام سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اور یہ زمین پر جتنے درخت ہیں، جتنی فصل ہیں، جتنے اناج اگتے ہیں، حقیقتاً یہ تو پانی کی وجہ سے ہے۔ اگر بارش برسنا بند ہو گئی تو اناج نہیں اگتا، اگر بارش برس گئی، سورج نکلنا بند ہو گیا تو سمجھ لو کہ فصل اگ نہیں سکتی، فصل اگ نہیں سکتی، کیونکہ سورج کا بھی ہونا بہت ضروری ہے، سورج کی گرمی ہونا بھی ضروری ہے، سورج کا نظام چلنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم سورج کی عبادت نہیں کرتے۔ سورج سے یہ نہیں کہتے کہ سورج تم میرا فلاں کر دے، فلاں کر دے۔ ہم سورج کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے تھوڑی دعا مانگتے ہیں، یا سورج میرے فلاں کام رکا ہوا ہے کامیاب کر دے، یا سورج مجھے اولاد نہیں ہوتی تو فلاں کام کر دے، یا سورج مجھے لڑکا نہیں ہے میرا کام بنا دے، یا سورج مجھے صرف لڑکیاں آئی ہیں، مجھے لڑکوں کی ضرورت ہے، لڑکی عطا فرما۔ نہیں، بندہ یہی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ نہ سورج سے مدد مانگتے ہیں، نہ چاند سے مدد، نہ دن سے مدد، نہ رات سے مدد، نہ اندھیری سے مدد، نہ اجالے سے مدد، نہ کسی بزرگ سے مدد، نہ کسی پیغمبر سے مدد، نہ کسی اولیاء کرام سے مدد، نہ کسی بزرگان دین سے مدد، کسی سے نہیں۔ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اصل مدد یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن آدم، جیسے کہ ہم ہیں، آپ ہیں، ہم آدم ہیں، جتنی نسل ہے یہ آدم علیہ السلام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ساری آدم ختم ہو جائیں گے، انسانیت ساری ختم ہو جائے گی آدم علیہ السلام کی، سارے کے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا مشرق آسمان سے لے کر زمین تک، آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنا حصہ ہے، جتنا درمیانی حصہ ہے، اگر تیرے گناہ اس سے بھر گئے تو گناہ پہ گناہ کر کے زمین و آسمان کے بیچ میں جتنا حصہ ہے وہ گناہوں سے تو بھر لیا ہے، اپنے گناہ بھر گئے ہیں، اور تو اس وقت بھی میرے پاس آئے گا
اس وقت بھی تو میرے پاس آئے گا کہ تیرے اعمال میں اتنے گناہ ہیں کہ زمین و آسمان گناہوں سے بھر گئے۔ میرے بندے تو شرک سے اگر پاک ہے تو سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے تجھے جنت میں داخل کروں گا۔ اصل یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا ہی گناہ ہے۔ بندہ نماز کو چھوڑ دیا تو کہتا ہے کہ بھائی بہت بڑا گناہ کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا ہی گناہ ہے، بھائی بندہ جھوٹ بولیا گناہ کر دیا، نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں چوری کیا گناہ ہے، بھائی گناہ کر لیا ہوگا۔ کسی نے زنا کیا، بدکاری کی، تو سمجھتا ہے کہ یہ میں نے گناہ کر لیا۔ کسی نے کہا سود کھا لیا، بھائی میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا پاپ کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ میں نے روزہ چھوڑ دیا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اللہ نے مجھے مال دیا تھا، دولت دی تھی، میں نے زکوٰۃ نہیں دیا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ مال دیا، اللہ دولت دی تھی، میں نے حج نہیں کیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ کہ جتنے برے کام جتنے انسان کیا ہے، جتنے برے کام ہیں وہ سارے گناہی کے ہیں، اصل ہے بھی گناہ، لیکن انسان ان کو گناہی کہتا ہے، اور قرآن بھی ان کو گناہی کہتا ہے۔ لیکن یہ سارے میرے بھائی معاف ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اس کے اوپر معافی ہے، ان ساروں کے اوپر معافی ہے، ان ساروں کے اوپر معافی ہے۔ چوری بھی کیا ہوگا، اللہ کے سامنے توبہ کر لے، اللہ معاف کرے گا۔ زنا بھی کیا ہوگا، یا اللہ مجھ سے گناہ ہوا، توبہ کر لے، معاف فرمائے گا۔ نماز بھی چھوٹی ہے، نماز بھی قضا کیا ہے، نماز بھی ختم ہو گئی ہے، تو اللہ سے توبہ کر لے، اللہ معاف کرے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے ابن آدم، آسمان اور زمین میں جتنا خلا ہے، یعنی کہ درمیان کا حصہ ہے، اگر تیرے اعمال میں اتنے گناہ بھی ہوں گے، اتنے گناہ بھی ہوں گے، اور تو میرے سامنے آئے گا تو میں تجھے معاف کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ تو شرک سے پاک ہونا ہے، شرط یہ ہے کہ تو شرک سے پاک ہونا ہے۔ کس سے جی؟ شرک، شرط یہ ہے۔ اگر تو اس سے پاک ہے تو تیرے سارے گناہ معاف ہے۔ اور فرمایا دنیا کے آخری وقت تک بھی تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، تیرے گناہ آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنا درمیانی حصہ وہ بھر چکے ہیں تیرے اعمال میں۔ اب دنیا تو چھوڑ رہا ہے، موت کا فرشتہ تیرے سامنے ہے۔ اگر اس وقت بھی تو شرک سے پاک ہے، اس وقت توبہ کرتا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اب تک جتنے ہو چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بندے تو اگر شرک سے پاک ہے تو تیرے سارے گناہ معاف ہے، تیرے سارے گناہ معاف ہیں۔ ابھی نہیں سنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہی یہ ہے، اللہ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہی چاہتا ہے کہ بندہ اس سے پاک ہو جائے، بندہ اس سے پاک ہو جائے۔ اللہ کی ذات خود جلال میں آتی ہے۔ کسی علماء کرام نے، کسی بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بہت اچھا واقعہ ہے، بہت اچھی چیز لکھی ہے۔ بندہ دیکھو سورج دیکھ کر کے اللہ فرماتا ہے، کسی تفسیر میں ہے، میرے بندے تو آسمان دیکھ کر کے میں تیرے سمجھ میں نہیں آتا، اتنا بڑا آسمان کا نظام چل رہا ہے نا، چل رہا ہے نا آسمان کا نظام، میرے بندے آسمان کا نظام دیکھ کر کے میں تیرے سمجھ میں نہیں آتا،
सूरज को देख कर के मैं तेरे समझ में नहीं आता, चांद को देख कर के मैं तेरे समझ में नहीं आता, ज़मीन को देख कर के मैं तेरे समझ में नहीं आता। कौन कराए? अल्लाह। सब देख रहा है लेकिन अल्लाह समझ में नहीं आ रहा। इतना खा रहा है मेरे बंदे सुबह से लेकर शाम तक मेरी नियामतें, डकार मार मार करके, फिर भी तेरे समझ में मैं नहीं आता। मैंने तुझे नियामतें इतनी बख्शी हैं, आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, ज़ुबान है, इन सारी नियामतों का तो इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी मैं तेरे समझ में नहीं आता, फिर भी मैं तेरे समझ में नहीं आ रहा। इतनी हसीन खूबसूरत बीवी अता फरमाई जिससे तू सुकून हासिल करता है, फिर भी तू मेरे समझ में, तेरे समझ में मैं नहीं आता। खिलौने के तौर पर मैंने तुझे औलाद बख्शी है, फिर भी मैं तेरे समझ में नहीं आता। अब पानी तू मेरा इस्तेमाल करता है, हाँ पानी तू मेरा इस्तेमाल करता है, फिर भी मैं तेरे समझ में नहीं आता। जितने इनामात अल्लाह के हैं ये सारी अल्लाह फरमाता मेरे बंदे मेरी ही हैं, मैंने ही पैदा की हैं, मैंने ही बनाई हैं। इन सारी इनामात को तो इस्तेमाल करके तेरे समझ में अगर मैं नहीं आता, और सारी चीज़ें इस्तेमाल करके किसी गैर आरिफ के सामने जा कर के सर झुकाता है, मन्नतें मांगता है, आरज़ुएँ करता है, तलब करता है, उसकी इबादत करता है, उससे दुआ करता है, मेरे बंदे उस वक़्त में मेरी कुदरत जलाल में आती है, उस वक़्त मेरी ताकत जलाल में आती है। मुझ खुदा को छोड़ करके, मुझ खुदा को छोड़ करके तो किसी के सामने हाथ फैलाता है, किसी के सामने झोली फैलाता है, किसी के सामने अपने दुख और दर्द उसको सुनाता है, अपने टुकड़ों को सुनाता है। मेरी कुदरत उस वक़्त में जलाल होती है। मैं समझता हूँ कि तेरे पैर पकड़ कर ज़मीन पर पटक पटक कर मार कर तुझे ख़त्म कर दूँ, फिर भी मेरी ज़ात रहीम है, फिर भी मेरी ज़ात करीम है। मैं समझता हूँ कि मेरा बंदा आज तौबा करेगा, मेरा बंदा आज माफ़ी मांगेगा, मेरा बंदा आज मुझसे माफ़ी मांगेगा, आज मेरे सामने झोली फैलाएगा, लेकिन फिर भी बंदा गफलत में है, फिर भी बंदा गफलत में है। बाप दादाओं की ज़िंदगी ऐसे ही गुजरी भाई, मेरी भी ऐसे ही गुजर रही है। माँ बाप की ज़िंदगी ऐसे ही गुजर गई, आज मेरी भी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही है। माँ बाप जैसी ज़िंदगी गुजारे हम भी वैसे ही ज़िंदगी गुजारे, वो जो खाते थे हम भी वही खा रहे, वो जैसे ज़िंदगी बसर करते थे हम भी ज़िंदगी बसर। भाई माँ बाप झोपड़ियों में ज़िंदगी बसर करे, आज कौन गवारा करता है कि औलाद झोपड़ी में ज़िंदगी बसर करे। माँ बाप 3-3 दिन के रोटी के टुकड़े पानी में भिगा करके खा करके रात गुजारी है, आज का जवान कौन ज़िंदगी बसर करता है। सुबह बिरयानी खाएगा, शाम को तहारी खाएगा, फिर शाम रात को फिर दाल खाना खा करके सोएगा। कौन सूखे रोटियां पानी में उबाल करके खा करके कौन सोएगा? कौन चावल के दाने पानी में उबाल करके सोएगा? कौन नहीं सोता है। अब इंसान यही करता है जो बाप दादाओं ने किया, आज मैं वही कर रहा हूँ। अरे बाप दादा झोपड़ियों में थे, आज तुम भी झोपड़ियों में क्यों नहीं रहते? हाजी नहीं, बाप दादा फटे पुराने कपड़े पहन करके ज़िंदगी बसर की है, आज हमारा महीने को एक जोड़ा बदलता है। ये महीना अलग है, वो महीना अलग है, शादी का जोड़ा अलग है, वलीमे का जोड़ा अलग है, सांचक का जोड़ा अलग है, रस्म का जोड़ा अलग है कि नहीं? आज कौन कहता है कि मैंने बाप दादाओं की ज़िंदगी को गुजार दूँ? ये हमारी वहम है, ये हमारी गफलत है, ये हमारी ज़ुबान है। हम कहते बाप दादा की ज़िंदगी उनको हम बस गुजार रहे हैं, ये गलत है। बाप दादाओं को भी हम झूठा कहा है। अगर वो कब्र में हैं, अगर वो सुनते हैं, अगर अल्लाह उनको सुनने की सलाहियत दी, तो तेरी औलाद यूँ कहती है, औलाद की बात को सुनता है, तो तुझसे बड़ा जाहिल कोई भी नहीं है। बाप को तूने झूठ कहा है, इसको जो मरा है कब्र में है उसको तूने झूठ कहा है। या अल्लाह मेरी औलाद मेरे नाम पर झूठी गवाही देती है, खाता है, पीता है, हर वक्त मौज मस्ती करता है, फिर भी कहता है मेरी बाप दादा की तरह मैं ज़िंदगी गुजारता हूँ, है क्या नहीं? तो सबसे बड़ा गुनाह जो है शिर्क है, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है।
حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ صحابی ہیں، آخری حدیث ہے۔ کون ہے؟ معاذ ابن جبل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہے گدھے کے اوپر، اور پھر بھی ہم شکایت کرتے اللہ سے، اللہ مجھے تو کیا دیا، ایک موٹر گاڑی دیتا تو اچھا تھا، ایک بڑا محل دیتا تو اچھا تھا، ایک اچھا گھر دیتا تو اچھا تھا، ایک اچھی بیوی دیتا تو اچھا تھا۔ ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں، اللہ اس وقت میں ناراض ہوتا ہے۔ جو ہے اس پر راضی ہونا ہے، جو بھی اللہ دیا اس پر راضی، تیری مرضی ہے، میں خوش ہوں۔ ہاں جی، جو بھی دیا اللہ اس پر میں خوش ہوں۔ اللہ یہ تیری کریمی ہے، یہاں میں کھڑا ہوں، اگر یہ تیری کریمی نہ ہوتی تو میں تو ختم ہو گیا تھا، کب کی میں تو چلا گیا تھا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، گدھے کے اوپر سوار ہیں۔ کس پر جی؟ گدھے کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں ہیں، حضرت معاذ ابن جبل بھی ساتھ میں ہیں، اور پرانے گھوڑوں کے اوپر سواری کے اوپر۔ آج بھی اونٹ دیکھے ہوں گے، جو لوگ آتے ہیں اونٹ لے کر کے، اس کے اوپر ایک لکڑی ہوتی ہے جو بیٹھنے کے لیے، ایک لکڑی ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے اونٹ کے اوپر۔ سامنے ایک شخص ہوتا ہے، پیچھے ایک شخص ہوتا ہے۔ تو معاذ ابن جبل پیچھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں گدھے کے اوپر۔ تو سامنے جو لکڑی تھی، دونوں کے بیچ میں اتنا ہی فاصلہ ہے، دور آدمی اگر ہوتا تو ایک بات میں سن لیتا، اگر نام لے کر کے پکارے تو یہاں کہیں ایک بات میں سن لیتا انسان۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ، لبیک یا رسول اللہ۔ پھر چند قدم گئے، پھر چند قدم گئے، یا معاذ، لبیک یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا، یا معاذ، لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں اللہ کے رسول، حاضر ہوں۔ فاصلہ کتنا ہے جی؟ ایک آدھا فیٹ بھی نہیں ہے، آدھا فیٹ بھی نہیں ہے، لیکن کتنے بار پوچھا؟ 3 مرتبہ، یا معاذ، لبیک یا رسول اللہ، یا معاذ، حاضر ہوں یا رسول اللہ، یا معاذ، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ تمہیں ایسی بات بتاؤں، تمہیں معاذ میں ایسی بات بتاؤں، اللہ اس بات پر بہت غصہ ہوتا ہے، اللہ اس پر بہت غصہ ہوتا ہے، اللہ اس پر بہت ناراض ہوتا ہے۔ یا معاذ، میں تمہیں ایسی بات بتاؤں؟ جی ہاں یا رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ خدا کو خدا مانو، اللہ کو اللہ مانو، مالک کو مالک مانو، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے سوا کوئی خالق نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، سارے بدن کے، آنکھ کو نوچ لیا جائے، کان کو کھینچ کر نکال دیا جائے، زبان کو کھینچ کر نکال دیا جائے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے فرما رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہی پڑھتے ہیں نا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور پیغمبر ہیں۔ اسلام یہی ہے، اسلام یہی سکھاتا ہے، اسلام کی تعلیم و تربیت یہی ہے، قرآن یہی ہے،
اسی کے اندر سارا قرآن چھپا ہوا ہے، اسی کے اندر سارا دین چھپا ہوا ہے، اسی کے اندر ساری توحید چھپی ہوئی ہے۔ اس کے اندر لا الہ الا اللہ، اصل اس چیز کو ماننا پڑے گا۔ جو مان لیا وہ کامیاب ہے، جو نہیں مانا وہ ناکام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنا بھی بندہ نافرمان ہو کر کے زندگی بسر کیا ہو، آخر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو جہنم میں پہنچ گیا ہے، جو جہنم میں پہنچا ہو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، وہ اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کو اور حاضر اور ناظر رکھ کر کے ایک مرتبہ بھی دنیا میں لا الہ الا اللہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اٹھا کر جنت میں داخل کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ شرک سے پاک ہو۔ کس سے پاک ہو؟ شرک اللہ سے نہیں ہوتا، دوسرے سے ہوتا ہے، یہ ہے شرک۔ اب میں آخری مثال دے کر کے بات ختم کروں گا۔ میرا باپ ایک ہے، کتنے جی؟ میرا باپ ایک ہے، میرا باپ ایک ہے، میرا باپ ایک ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ میرے باپ دو ہیں تو مجھ سے بڑا مشرک کوئی بھی نہیں ہے، میرا اتنا جاہل کوئی نہیں ہے، میرے سے بڑا مشرک کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا شرک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب باپ کو دو باپ نہیں بنا سکتا تو اللہ کو دو اللہ کیسے کرے گا؟ ایک باپ کے ہوتے ہوئے دوسرے باپ کو تو کھڑا نہیں کر سکتا، چاہے باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، دوسرے باپ کو باپ نہیں بتا سکتا تو ایک اللہ کو دو اللہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ ایک نظام کو چلانے والے کو دوسرا نظام چلانے والا کیسے کہتا ہے؟ تو مالک یوم الدین، مالک کے دن کا حاکم، انصاف کے دن کا حاکم، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول الحمد للہ رب العالمین۔